اس نے گھر پہ بتایا ہی نہیں ہے. انہوں نے گھر پہ کال کی اس کا پاسپورٹ لے کے جلا دے. ایجنٹ کا اب آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے؟ معلوم آپ ہے نے اس سے سب کچھ. پوچھا؟ نہیں ابھی تو وہ بھاگ رہا ہے. آپ سے آخری دفعہ کب ان کی بات ہوئی شہزیب صاحب کی؟ جس طرح وہ گیا ہے اس طرح اور کوئی شہزیب نہ جائے. جی السلام علیکم، میں ہوں سید انیس رضا اور ناظرین میں آج موجود ہوں کوہٹا کے ایک گاؤں میں. یہاں پر جو کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ ایک کشتی جو لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی، یورپ جا رہی تھی، اور وہ کشتی جو ہے اس میں بہت سارے پاکستانی نوجوان تھے اور وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ جتنے بھی اس میں لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایک ان میں سے جو نوجوان تھا وہ یہاں کوہٹا کے علاقے کا تھا اور یہاں پر کل اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے گھر تھا کہ جہاں پر وہ نوجوان رہتا تھا اور یہاں سے وہ گیا تھا بیرون ملک، جو ہے وہ ڈنکی کے ذریعے وہ جانا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ نہ جا سکا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. تو آج یہاں پر ہم آئے ہیں، یہاں ابھی ہم جائیں گے اور اس کے والد سے پوچھیں گے، اس کے باقی ورثاء سے پوچھیں گے کہ آخر وہ کیوں گیا تھا، کیا وہ گھر میں بتا کر گیا تھا یا وہ کس طرح سے گیا تھا اور ان کو کیسے پتہ چلا اور کس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو آئیے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ ہم موجود ہیں شہزیب صاحب کے گھر، اور اس وقت میرے ساتھ ان کی برادری موجود ہے، ان کے ورثاء موجود ہیں، اور آپ جو فریم میں اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ دو ماموں جو ہیں ان کے موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے. جناب، جیسا کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس دکھ کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے شہزیب کے حوالے سے؟ ہم نے سوشل میڈیا پر تو بہت دیکھا اور اس کے حوالے سے باتیں بھی سنی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا ریلیشن کیسا تھا اس کے ساتھ اور کس طرح کا وہ بچہ تھا؟ اس کا ریلیشن میرے ساتھ بیٹو جیسا تھا کیونکہ رہتا ہی ہمارے پاس تھا. اچھا، ہم نے 2.5 سال سے لے کے آج دن تک ہمارے پاس تھا. ٹھیک ہے. ابھی اس نے پچھلے سال FSC کی تھی اسکول سے اسٹڈی اچھا. فارغ کر کے. بس بزنس کر رہے تھے ہم اپنا، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. اس نے گھر پہ بتایا ہی نہیں ہے. اچھا، گھر پہ اس نے بتایا نہیں ہے جب یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بس جب ادھر پہنچا ہے تو ہمیں پتہ لگا یہ شہزیب چلا گیا. اچھا، بالکل. جب ہم یہاں پر آئے، ہم نے پہلے بھی سنا تھا، لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مطلب شہزیب کو، کیونکہ اس طرح سے اکثر وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ وہ بغیر بتائے گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کو شوق تھا باہر جانے کا یا؟ اصل اس کو شوق تھا. ٹھیک ہے. یہ مارٹ 8 کو ہم نے ایک اٹالین مال بنایا ہے، ادھر افتتاح کیا ہے، اس کے لیے بنایا ہے. وہی اکاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا، سارا کچھ وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن 8 تاریخ کو وہ اوپننگ ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے کوئی گھر پہ نہیں بتایا ہے. بس ڈائریکٹ اس نے کوئی جو ایجنٹ تھا اس کے ساتھ رابطہ کر کے 13 تاریخ کو ادھر سے چلا گیا. 13 تاریخ کو. ہاں، ادھر سے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا، آپ کو کہ کیسے پتہ چلا کہ شہزیب صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ وہ جب اٹلی والا حادثہ ہوا ہے تو اس میں نیٹ پہ خبریں چل رہی تھی، تو جی. بعد میں ہمارے پاس بھی خبر آ گئی ہے. آپ کے پاس بھی خبر آ گئی؟ آپ کے غالباً کچھ لوگ اٹلی میں مقیم ہیں بھی میرے پہلے؟ بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں. اچھا. یہ بھی بڑے بھائی ہیں معروف صاحب، یہ بھی اٹلی میں ہوتے ہیں 20 سال سے. یہ چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی اٹلی میں ہوتے ہیں. بالکل ان کا ٹھیک ہے. اپنا کاروبار ہے، ادھر ہی سٹی. بس اس کو شوق تھی ادھر شہزیب کو. بالکل. اگر مطلب وہ جانا چاہتا تو ان کے تھرو بھی جا سکتا تھا، لیکن لیگل پروسیس سے بھی جا سکتا تھا، بالکل اس میں ایشو نہیں تھا. لیکن بس اس کو کی موت ادھر آئی ہوئی وہاں تھی، بالکل اس اس جگہ پہ وجہ سے وہ ادھر سے چلا گیا. بالکل. ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ کل ہوا اور بہت بڑی تعداد میں اہلیان علاقہ نے، اہلیان پاکستان نے اس میں شرکت بھی کی. اور کس طرح سے مطلب یہاں پر ہی رہتے تھے یا وہ مین شہر میں رہتے تھے؟ ہم کوٹا میں رہتے ہیں. یہ اچھا. ہمارا آبائی گھر ہے یہ آپ کا؟ گھر ہمارا بند ہوتا ہے. ہم سارے شہر میں ہی رہتے ہیں کیونکہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کاروبار جی. کرتے ہیں، تو وہ شہر میں ہی رہتے ہیں. ادھر بس کوئی عید ہو یا خوشی غمی ہو تو ہم ادھر تو آتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں. تو عمر کتنی تھی شہزیب صاحب کی؟ 18 سال 3 مہینے اس کی عمر تھی. اللہ اکبر. 18 سال 3 مہینے. 3 ابھی مہینے FSC انہوں نے کلیئر کی تھی. ابھی پچھلے سال اس نے FSC کلیئر کی تھی. تو پھر جب 18 سال 1 دن کا ہوا، اس نے شناختی کارڈ بنایا جا کے. ٹھیک ہے. جب شناختی کارڈ بنا کے آیا تو بعد میں اس نے پاسپورٹ بنایا. پاسپورٹ جب یہ میرے بڑے بھائی ہیں معروف بھائی اور دوسرا ناصر ہے اٹلی میں ہی ہے چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے. ان کو پتہ لگا تھا. انہوں نے گھر پہ کال کی اس کا پاسپورٹ لے کے جلا دے، کیونکہ جوان بچہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. بالکل 2 مہینے پہلے اس نے پاسپورٹ بنایا. ٹھیک ہے. لیکن بس اللہ کی مرضی ایسی تھی.
بالکل یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور ان اس کی کاموں موت تو لکھی ہوئی تھی، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے اختیار ہوتا تو ہم نہیں جانے دیتے نہ، ہم ایسا کام بالکل کرتے بالکل جس میں بالکل۔ اچھا ان کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ 4 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں وہ، بس، تو باقی بھائی بھی یہاں پر ہی ہیں؟ یہاں پر یہ اچھا اچھا، 2 ایک وہ ٹوینس تھے، ہے، ایک بڑا ہے تو ایک یہ شہزیب تھا۔ اچھا ایک شاہزیب تھا۔ جی۔ تو جناب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ شاہزیب کے حوالے سے آپ کے ساتھ، چونکہ آپ تو باہر بھی ہوتے تھے، تو آپ کے ساتھ اس نے کبھی بات کی کہ میں باہر جانا چاہ رہا ہوں یا کوئی؟ نہیں، میرے ساتھ اس کی تقریباً آج دوسرے روز بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کسی قسم کا باہر کا معاملات نہیں تھے نا، وہ ادھر کام بھی کرتا تھا، ہم نے ادھر کنٹرول کنٹرول فارم تھا، اچھا اس اچھا پر اچھا، سارا سسٹم اس کے پاس تھا نا، ٹھیک ہے، سارا وہ خود کرتا تھا، سارا کچھ یہ پیچھے سے اینڈ کرتا تھا بھائی، کام سب اس کا کرانا ہوتا تھا بالکل نا۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی کبھار مجھے کہتا کہ ابھی مجھے یہ ہمارا ایک پلازا تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا، کہتا مجھے بنا دو نا، روز فون کرے۔ پھر ہم نے پیچھے اس کے شروع کیا، جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت میرے خیال میں اس سے کوئی بندہ ملا، اس نے مس گائیڈ کیا یا کیا کیا، یہ اللہ کے اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس پر رضامند، بلکہ کھولنے تک وہ رضامند، یا دوسرے دن اسے بولتا ہے کہ میں نہیں کام کروں گا نا، جب وہ نہیں کر رہی اوپری کام نہیں کریں گے نا، کوئی اور بندے رکھ لو، میں شیڈ پر ہی صرف کروں گا۔ اچھا اس نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ باہر جانے کا، باہر جانے کا، تو پھر وہ اس طرح ہوا۔ میں نے اس وقت جب یہ ایئرپورٹ تھا چلا رہا تھا، اس پر وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو نہیں لگی ہے، میں نے اس وقت دیکھی تو میں نے اسے فون کیا بھائی کو، یہ کدھر جا رہا ہے؟ بھائی نے کہا کہ ابھی مجھے بھی پتہ لگا کہ یہ لیبیا جا رہا ہے۔ تو بس اس کے بعد اس میں ایجنٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ آ گئی ہے کہ اس نے ہمیں، ایک آدمی کو تم لے جاتے ہو، 1 روپیہ نہیں لیا ہے اس نے، وہاں پر ہمارے سے اس نے 13 لاکھ روپیہ لیا ہے جب وہاں اچھا پہنچ چکا تھا لیبیا میں۔ ٹھیک پہلے ہے اس نے نہ ٹکٹ کا لیا، نہ گھر سے کسی کی گارنٹی لی ٹھیک ہے، کہ نہ کر دیتا ہے۔ ایک بچہ جاتا ہے ایجنٹ کے پاس کہ ظاہر ہے گھر پہ بتانا چاہیے، نیند وہ بھی چھوڑو نا، کہ اس کی 13 لاکھ روپے یا 20 لاکھ کی گارنٹی کون ہے؟ اس نے کسی سے، ایجنٹ نے ہمارے خاندان سے کسی نے اس نے گارنٹی لی کہ پیچھے سے کون دے گا؟ کون دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جب وہاں پہنچ چکا اس نے فون کیا ہمارے ایک دوست کو، اور ڈائریکٹ فون بھی نہیں کیا بھائی کو، اس کو فون کیا کہ میں پیسے میرے دے دو اس آدمی کو، ہم جانتے بھی نہیں تھے اس ایجنٹ کو۔ پھر ذرا بچہ ادھر چلا گیا جی 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 جی، مجبوری بھی بن جاتی ہے، بالکل پھر ہم ایسے نے ہی۔ اسے پیمنٹ کی۔ تو وہ ایجنٹ کا اب آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے؟ معلوم آپ نے اس سے سب کچھ، پوچھا؟ نہیں ابھی تو وہ بھاگ رہا ہے، ذرا جی پوچھنا جی جی، وہ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آیا نہیں ہے نا، میں نے ابھی بٹھایا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا آپ کو پتا ہے ایجنٹ عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جی 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 جی، وہ میں شپ میں بھیجوں گا، یہ کر دوں گا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ وہ جو سمجھ جی 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 یہ جی، کرتے ہیں بندو۔ پھر سب سے بڑی غلطی اس کی یہ ہے، چھوٹا بچہ گیا ہے، آپ دیکھیں ایک بوتل بھی 10,000 روپیہ کی سودا کرتے ہیں، جی جی چھوٹے جی، بچے پر اعتماد نہیں کرتے نہیں کر سکتے ایسے ہی، کہ یہ چھوٹا بندہ یہ پیسے کہاں گئے، اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ اس کی کوئی گارنٹی رکھائی ہے اس نے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ معاملات شاہزیب صاحب کے والد صاحب بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ یہاں پر آ جائیں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ سر باپ کے لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اور سانحہ ہے کہ جس کو ازالہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سے آخری دفعہ کب ان کی بات ہوئی شاہزیب صاحب کی؟ میری تقریباً 3-4 دن پہلے بات ہوئی ہے شاہزیب ٹھیک سے، ہے، تو کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں باہر، تو میں نے کہ اس رستے سے نہ جاؤ، بس اس کی موت لکھی ہوئی تھی وہاں پہ، بس ساری بات ہے، اس کی زندگی اتنی تھی، بالکل وہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، بس وہ چلا گیا یہاں سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں، ظاہر ہے ماں باپ کو تو اپنے سب بیٹے ہی اتنے پیارے ہوتے ہیں، تو شاہزیب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا؟ وہ سب سے چھوٹا تھا یا؟ نہیں چھوٹے 2 اور ہیں، اچھا اس سے چھوٹے، تو اس کے ساتھ کیسا آپ کا کیسا تعلق تھا ایک باپ کا؟ جی اچھا تعلق تھا اس سے، بالکل ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ کبھی کبھار گاڑی وغیرہ اس کے چاہیے، اس کو میں دے دیتا تھا، جاؤ جی گھومنے پھرنے کے لیے، تو اچھے تعلقات تھے شاہزیب سے۔ ٹھیک ہے، تو آخر پہ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو لوگ اس طرح سے، مطلب جس طرح سے وہ گئے ڈنکی سے لگا کر اس طرح سے باہر جاتے ہیں، یہ تو چونکہ بغیر گھر بتائے چلا گیا، تو وہ ماؤں کے بچے جو بھی اس کے بعد بھی جانا چاہ رہے ہیں جاتے ہیں، ان کو کیا آپ کہنا چاہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بس اس رستے سے نہ جائیں،
जाना चाहते हैं लीगल तरीके से चले जाएं, बिल्कुल ठीक ठीक है, इस तरीके से ना जाएं। तो ये बहुत बड़ा सदमा है माँ बाप के लिए। बिल्कुल तो बस उसकी लिखी थी यही सिंपल सी बात है, बस उसकी मौत वहाँ पे लिखी हुई थी। बिल्कुल 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 ठीक है। जनाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर पे आप ये बताएं कि जिस तरह मैंने इनको कहा कि एक पैगाम दे दे, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन एजेंट्स को जो इस तरह से ले के जाते हैं, बच्चों को वर्गला के ले जाते हैं और फिर इस तरह के सानिया हो जाता है, उनको आखिर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ किसी बंदे को अनलीगल जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई भी जाता है, कोई एजेंट ले के जाता है, उसके साथ FIR का काम है और हमारी एजेंसियों का काम है सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस तरह और कोई शज़ेब ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह वो गया है इस तरह और कोई शज़ेब ना जाए। बिल्कुल अगर वो काम करते हैं, कोई बच्चा आपसे डायरेक्ट रब्ता करता है, आप उनके माँ बाप से पहले, उनके रिश्तेदारों से पहले रब्ता करें, फिर बंदे के साथ कोई मामलात करें। जिस तरह हमारा बिल्कुल शज़ेब चला गया है, इस तरह कोई और शज़ेब ना जाए। ठीक है। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इस सूरत हाल में भी। जी तो नाज़रीन आपने सुनी वो तमाम बातें जो कल से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ गर्दिश कर रही थी कि इस रास्ते से क्यों गया, क्या मतलब मैंने कुछ पोस्टें इस तरह की भी पढ़ी थी कि जिनमें ये लिखा था कि ये जो बच्चे जो बेरोज़गार होते हैं उनको ताने मिलते हैं इस वजह से जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर वो तमाम बातें, वो तमाम हक़ाइक़ आपने सुने कि ना तो उसको कोई बेरोज़गारी का मसला था, ना ही उनको कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू था। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से बाहर गए और घर वालों को बगैर बताए यहाँ से चले गए और जिसके बाद ये सारे हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को राह रास्त दिखाए जो इस तरह मासूम बच्चों को वर्गला कर इस मुल्क से इस रास्ते से लेके जाते हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन आपने जैसा कि अभी आप मेरी वीडियो के साथ साथ आवाज़ के साथ साथ देख रहे होंगे शाहज़ेब की कब्र की जो फुटेजेस हैं वो हमने इसके साथ अटैच की हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसके बाद इंटरव्यू के बाद भी हमारी बात हुई, अहलियाने इलाका से बात हुई, उसके वरसा से बात हुई, तो उन सब का यही कहना था कि जो एजेंट्स हैं जो यहाँ से मासूम बच्चों को वर्गला कर ले जाते हैं उनका सद्देवाब करना होगा। और इस हवाले से हमारी FIA को, हमारी एजेंसियों को, हमारी हुकूमत को एक मुनज़्ज़म तरीके से इनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी होगी कि किस तरह से ये बगैर हुकूमत के या बगैर किसी बैग के ये किसी भी इंसान को यहाँ से इस तरह से लेकर नहीं जा सकते लीगल तरीके से। जितने भी एजेंट्स हैं ये इसी सूरत में यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं कि उनके पीछे कोई एक मजबूत बैक होती है, किसी के पीछे कोई हुकूमती ऐसा जो है वो शख्स होता है या कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट होता है या कोई ऐसा किसी के पीछे एक पावर होती है कि जो उसको उकसाती है और जिसकी उसको सपोर्ट होती है और वो इस तरह के मासूम बच्चों को यहाँ से पाकिस्तान से ले जाता है और आखिरकार उनका ये अंजाम पहुँचता है। तो वो चंद पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर कि जिसको कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो खा लेंगे या कितने दिन उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसके पीछे वो मासूम बच्चों को भीड़ चढ़ा देते हैं।